پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا برکتوں والا، رحمتوں والا، عزتوں والا، شان والا مبارک دن ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک دن کے لمحے لمحے کی برکات سمیٹنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے بنیادی چیز آپ ذہن نشین کر لیں، اللہ رسول کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب اللہ رسول کے ذکر کی محفل کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک محفل رکھی گئی جس میں تلاوت قرآن، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، اور پھر اس کے بعد قرآن و حدیث بیان کیے گئے، اور اس محفل کا نام رکھا گیا سیرت النبی کانفرنس۔ اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہیں عمل ہوا، یہیں کام ہوئے، لیکن اس محفل کا نام رکھا گیا میلاد النبی۔ تو فوراً تکلیف، اذیت، پریشانی اور منہ پر بگاڑ، چہرے پر اداسی اور نہ جانے کیا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا، نبی کا پیدا ہونا، یعنی نبی کے پیدا ہونے پر جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا غور کر لے، تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک لے، تھوڑا سا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ لے، وہ اپنی لڑی کس سے جوڑ رہا ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ فلانا یہ کیوں ہے، فلانا وہ کیوں ہے، فلانے کا فلانے سے تعلق کیوں ہے، فلانے نہیں۔ آپ کچھ ہیں، آپ کا عقیدہ کچھ ہے، آپ کا مسلک کچھ ہے، آپ کا طریقہ کچھ ہے، آپ قوم کے کچھ ہیں، آپ زبان کے کچھ ہیں، آپ سیاست میں کچھ ہیں، آپ مذہب میں کچھ ہیں، آپ کچھ ہیں۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میرے نبی کے نام کی وجہ سے تجھے تکلیف کیوں ہوئی، میرے نبی کی آمد کی وجہ سے تو پریشان کیوں ہوا، وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی وجہ ہے تو وجہ بتا، اس کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن اگر وجہ کوئی نہیں ہے تو پھر نبی کی آمد پہ چیڑا نہیں کر۔ نبی کی آمد پر جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کر، بلکہ خوش ہوا کر، میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، کسی سے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی سے بھی آپ کی محبت ہے، جب آپ کہیں جاتے ہیں اسی کا ذکر چل رہا ہو، اسی کی بات چل رہی ہو، سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کی بات ہو رہی ہے۔ آسان کر دو، آپ کہیں گئے، آپ کے والد صاحب کا ذکر چل رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اللہ نے بڑا ان کو نوازا ہے، بڑے کمال کے آدمی ہیں، انداز گفتگو ایسا ہے، پھر وہ جب بیٹھتے ہیں تو ان کا طریقہ ایسا ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو سمجھا دیتے ہیں، بڑے نائس آدمی ہیں، کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، بڑے خوش مزاج آدمی ہیں، جب بھی ملتے ہیں ہنس کے ملتے ہیں، خوش ہو کے ملتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے سنا میرے باپ کی تعریف ہو رہی ہے، سینہ چوڑا ہوا یا نہیں ہوا؟
دل خشوع ہوا یا نہیں ہوا؟ تو نہیں جی، اوے تو کیوں کر رہا ہے میرے باپ کا ذکر، تو کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو میں جانتا ہوں نا، میرا باپ ہے وہ کتنا کھڑوس دماغ کا ہے، وہ کتنا ڈانٹتا ہے، کتنا غصہ کرتا ہے، کتنا یوں کرتا ہے۔ کبھی کہا کسی نے کہا نہیں؟ یعنی باپ کی تعریف ہو رہی ہے تو سمجھ آ گئی میرے باپ کی تعریف ہو رہی ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کی تعریف ہو رہی ہے، مروڑ کیوں؟ تکلیف کیوں؟ اذیت کیوں؟ اور یاد رکھ، تجھے تکلیف ہو یا نہ ہو، میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، میرے آقا کا ذکر ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، تیری تکلیف میں بھی اور اضافہ ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں صرف ایک بات سے فرق پڑتا ہے، جب کسی کو میرے آقا کی وجہ سے، میرے آقا کی شان کی وجہ سے، میرے آقا کے میلاد کی وجہ سے، میرے آقا کے ذکر کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں منا رہے آپ؟ نہیں منا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میری زندگی میں کوئی ربیع الاول کا مہینہ ایسا نہیں ہے میلاد شریف کے موقع پر میں نے 2 سوٹ نہ سلوائے ہوں، زندگی میں 2 سوٹ، ایک میلاد کی محفل کے لیے اور ایک جلوس میلاد کے لیے۔ لیکن اس بار حالات ایسے نہیں تھے، کچھ معاملات تھے، یہ تو میرے رب کی مرضی ہے نا، کیونکہ ہر وقت خوشی نہیں رہتی، ہر وقت دکھ بھی نہیں رہتا۔ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے۔ یہ بھی نایا نہیں ہے، یہ جو لگایا ہوا ہے نا یہ بھی نایا نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے جو لگایا ہوا ہے، رات کو محفل میں آیا ہوا تھا، وہ بھی کسی بچے نے دیا مجھے لگانے کے لیے، میں نے بچے کی جیب پر لگا دیا۔ حالات نہیں تھے، لیکن حضور کی آمد کی وجہ سے پریشان نہیں ہوا۔ حضور کی آمد ہوئی، الحمدللہ سینہ چوڑا ہو گیا، میرے آقا کی آمد کے دن آ گیا ہے، میرے آقا کی ولادت کے دن۔ اگر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے، آپ نہیں کر پا رہے تو فرض واجب تھوڑی ہے یار۔ لیکن حضور کی آمد کا ذکر سن کر، حضور کی آمد کے نعرے سن کر، حضور کی آمد کا تذکرہ سن کر منہ بنا لینا، بگاڑ پیدا کر لینا، یوں تو کرتے نہیں ہو، یوں کیوں کرتے ہو، یوں تو کرتے نہیں ہو، یوں کیوں کرتے ہو۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے، اس میں ہماری بھی کمزوری ہے، ہماری بھی کمزوری ہے۔ سوال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے، نماز تو پڑھتے نہیں ہو، میلاد کی محفلیں سے جاتے ہو، نماز تو پڑھتے نہیں ہو، جلوس میلاد میں جاتے ہو، نماز تو پڑھتے نہیں ہو، تو کیا مطلب کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ حضور سے محبت نہیں کر سکتا؟ حق تو یہی بنتا ہے نا کہ حضور کی محبت کہتی ہے کہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں اس کمزوری کو دور کرنا ہوگا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں اس غلطی کو سدھارنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں سدھاریں گے تو یہ اعتراض ہم پہ ہوتے رہیں گے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضور کا میلاد نہیں مناؤ۔ اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا غریبوں کو راشن دلاتا ہے، اس پر کسی نے اعتراض کیا، او یار تو راشن تو بانٹ رہا ہے، نماز تو پڑھتا نہیں ہے، راشن کیوں بانٹ رہا ہے؟ تو لنگر کیوں کھلا رہا ہے؟ نماز تو پڑھتا نہیں ہے، لنگر بانٹ رہا ہے۔ ارے نماز تو پڑھتا نہیں ہے، روزہ افطار کرا رہا ہے۔ ارے نماز تو پڑھتا نہیں ہے، روزہ افطار کرانا فرض ہے، واجب ہے، لوگوں کو راشن دلانا فرض ہے، واجب ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا فرض ہے، واجب ہے؟ نہیں، مستحب ہے، کرے گا تو ثواب پائے گا۔ لیکن اس پر کسی کو اعتراض نہیں، حضور کی آمد پر اعتراض کیوں؟ سب سے بڑا سوال صحابہ نے کیا، صحابہ سے بڑے عاشق ہو، صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہو، صحابہ سے زیادہ حضور سے پیار کرتے ہو۔ صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، امیر معاویہ نے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، امام بخاری نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، امام ابو داود نے، امام موطا امام مالک نے کیا؟ نہیں کیا تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟
اعتراض اپنی جگہ پہ درست ہے، تو آئیے اس کا بھی جواب۔ انہی کے الفاظ، انہی کا انداز، انہی کی گفتار، انہی کے کام، انہی کا جواب۔ کسی امام نے، کسی صحابی نے، کسی صحابی نے سیرت النبی کا جلسہ بھی نہیں کیا، پھر تم کیوں کرتے ہو؟ عظمت قرآن کا جلسہ بھی نہیں کیا، پھر تم کیوں کرتے ہو؟ افتتاح بخاری کا جلسہ نہیں کیا، پھر تم کیوں کرتے ہو؟ ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ محراب نہیں تھا، یہ جو گلائی نظر آ رہی ہے نا محراب کی، یہ حضور کے دور میں نہیں، پھر کیوں بناتے ہو؟ حضور کے دور میں یہ بڑے بڑے مینار نہیں، لاکھوں روپے لگا دیتے ہو میناروں پہ۔ حضور کے دور کی کسی مسجد میں، صحابہ کے دور کی کسی مسجد کے مینار نہیں ہے، پھر کیوں لگاتے ہو؟ حضور اور صحابہ کے دور میں یہ کتابیں نہیں چھپی، اب کیوں چھاپتے ہو؟ ہر بندہ اپنی کتاب چھاپ رہا ہے، جس کو بھی دیکھو اپنے مسلک کی ترویج کے لیے کتاب چھاپ رہا ہے۔ کیوں چھاپ رہے ہو؟ سب کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، کتابیں کیوں چھاپی؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہ اس زمانے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے مسائل کے اندر کافی تبدیلی ہوتی ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجماع امت کو قرآن و حدیث سے قیاس کر کے مسائل نکالے گئے۔ حالات حاضرہ کے حساب سے جب مسائل نکالے گئے تو پھر ان پر عمل کرنے کے لیے کتابی شکل دے گی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شرعی مسئلہ اس حوالے سے کیا ہے۔ مسجد کے اندر پنکھے لگے ہوئے ہیں، آج تک کسی مسلک والے نے کہا حضور کے دور میں پنکھے نہیں لگے تھے، یہ بدعت ہے، حضور کے دور میں یہ قالین نہیں بچھا ہوا تھا، یہ بدعت ہے، یہ ٹائل ماربل حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے دور میں نہیں، یہ بدعت، یہ کانچ کے دروازے، گلاس کے دروازے یہ ان کے دور میں نہیں، یہ بدعت کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ جب یہ لگانے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو ثواب ملے گا۔ ایسا ہی ہے، خرچ کرو ثواب ملے گا، پنکھا لگواؤ ثواب ملے گا، ٹوٹی لگواؤ ثواب ملے گا، موٹر لگواؤ ثواب ملے گا۔ ارے حضور اور صحابہ اور ائمہ مجتہدین کے دور میں مسجد کا وضو خانہ نہیں تھا، مسجد میں بیت الخلا نہیں تھے۔ آج تو 5 نمازی استعمال کرتے ہیں اور 50 باہر والے باتھ روم وضو خانہ استعمال کرتے ہیں، ہاتھ منہ دھونے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ صرف سوال ہے میرا، میں نے اسی وجہ سے کسی بھی مسلک کا نام نہیں لیا، مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں، مجھے اس بات سے اختلاف ہے میرے نبی کی آمد پر تجھے تکلیف کیوں ہوئی؟ میرے آقا کی آمد پر تو پریشان کیوں ہوا؟ اپنا آپ چیک کر، تو کس طرف جا رہا ہے، کس سمت کو جا رہا ہے؟ حضور کے دامن میں آ، حضور سے محبت کر، حضور سے پیار کر۔ جس طرح تو نے اپنے والد کا ذکر سنا کہ میرے باپ کی تعریف ہو رہی ہے، تیرا سینہ چوڑا ہو گیا، تیرا دل خوش ہو گیا، میرے باپ کی تعریف ہو رہی ہے، میرے باپ کا ذکر ہو رہا ہے، میرے باپ کا نام لیا جا رہا ہے، وہاں فخر سے کہتا ہے الحمدللہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں انہی کا بیٹا ہوں، جن کی آپ بات کریں میں انہی کا بیٹا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اے لوگوں جس نبی کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہو میں بھی اسی کا غلام ہوں، میں بھی اسی کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، میں بھی اسی کا نام لیوا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا سر جھک جاتا، سینہ چوڑا ہو جاتا، میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے۔ حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جب حضور مسجد نبوی میں آئے، دیکھا صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں جھرمٹ میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، تمہیں کس چیز نے یہاں جمع کر بٹھایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ واقعی ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو؟ حضور فرما رہے ہیں کیا
قسم دے سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کی عزت کی قسم یا رسول اللہ، ہم تو اللہ کا شکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، میں نے اس لیے قسم نہیں لی کہ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، بلکہ اس لیے قسم اٹھائی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کا جمع ہو کر بیٹھنا اور پھر آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ ان صحابہ کا فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے، اللہ فخر فرما رہا ہے فرشتوں کی مجلس کے اندر کہ میرے محبوب کے غلام میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور حضور کا ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے صبح بھی حضور کا ذکر کیا، شام میں بھی حضور کا ذکر کیا۔ حضور کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو صحابہ نے عملی جامہ پہنا کر اپنایا، عمل کر کے دکھایا۔ میں نے رات بیان کے اندر بھی ایک بات عرض کی تھی، صحابہ تو حضور سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اگر کسی چیز کو حضور تعجب کی نظر سے بھی دیکھتے تو صحابہ اسے توڑ دیا کرتے تھے۔ یہ محبوب کو پسند نہیں آئی، یہ حضور کو پسند نہیں آئی۔ صحابہ تو اتنا پیار کرتے تھے اور صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا۔ حضور کے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے میلاد کا مقصد یہی ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے، حضور کی تعریف کی جائے، حضور کی شان بیان کی جائے، حضور کی عظمت بیان کی جائے۔ اگر کسی کو حضور کی عظمت سے، حضور کی شان سے، حضور کے نام سے، حضور علیہ السلام کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر چیک کرے اپنے آپ کو کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کسی کو چیک کرنے کی یا کسی کو کچھ کہنے کی۔ اب کوئی کہے نہیں جی تم پورا سال کچھ کرتے نہیں ہو، مہینہ یہ ربیع الاول کا آتا ہے تو تم کتے کی طرح بھاگتے ہو، تم یوں کرتے ہو، تو یاد رکھیے امیر المجاہدین علامہ خواجہ حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کا پہلے سے ہمیں جواب بتا کر گئے ہیں کہ ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کے قلب ہی ہیں، یعنی کتے ہی ہیں ہم۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا، میں کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ میرا کام ہی یہی ہے، میرا مقصد زندگی یہی ہے، میں حضور کی شان ہی بیان کرتا رہوں تاکہ کوئی گستاخ حضور پر زبان درازی نہ کرے۔ اگر کوئی زبان درازی کرے تو میں حضور کے غلاموں کو بتاؤں اس کمینے سے بچ کے رہنا، یہ خنزیر ہے، یہ حضور کی عزت پر زبان درازی کرتا ہے، یہ حضور کی عزت پر حملہ کرتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس سے اپنا ایمان بچانا۔ اور جس نے اپنے ایمان کی فکر نہ کی، حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے جو اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا اللہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ یار اہل سنت کے لوگوں، خدا کی قسم فخر کرو کہ تم حضور علیہ السلام کا میلاد بھی منانے والے ہو اور حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بھی تم ہو، حضور کی ناموس کے پہرے دار بھی تم ہو۔ صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر صدیق اکبر کے عقیدے سے لے کر مولانا الیاس عطار قادری کے عقیدے تک آپ تمام اہل سنت کی اکابرین کا جو عقیدہ اور نظریہ دیکھیں، سب کا یہی ہے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، رسول اللہ لے کر ہم غلاموں کو دینے والے ہیں۔ واللہ یعطی انما انا قاسم او کما قال علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ کون تقسیم کرتا ہے؟ جو کہتے ہیں حضور سے کیوں مانگتے ہو، حضور فرماتے ہیں تقسیم میں کرتا ہوں۔ جو تقسیم کر رہا ہوتا ہے اسی سے مانگا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو تقسیم کر رہا ہوتا ہے کس سے مانگا جاتا ہے؟ رات محفل ہوئی، اس میں لنگر تھا، جو محفل میں تھے ان کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جس نے وہ لنگر بنوایا، جس نے اس لنگر کے پیسے دیے وہ موجود تھا، پتہ بھی نہیں کس نے کیا، کمیٹی والوں نے اپنی جیب سے کیا، کسی بندے نے باہر سے دیا یا چندہ کیا گیا، کیا ہوا کیسے ہوا؟ جن کا تھا، جنہوں نے بنوایا ان سے نہیں، جو بانٹنے والا تھا اس کو کہا گیا ادھر بھی دینا، ادھر بھی دینا، ادھر بھی دینا۔ کس کو کہا گیا؟ جو
تقسیم کرنے والا تھا، بانٹنے والا تھا نا، تقسیم کرنے والا. تو حضور فرماتے ہیں اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو ہم حضور سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہم حضور سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ یا تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ حدیث صرف حضور کی صحابہ تک محدود ہے، اس کے بعد نہیں. یہ کلیئر کرو. اور اس کی بھی پھر دلیل چاہیے. حدیث کی رکاوٹ کے لیے پھر دلیل بھی حدیث چاہیے ہوگی. اور رہی بات حضور کے میلاد کی، حالانکہ میرا آج خدا کی قسم یہ موضوع نہیں تھا. آج میرا موضوع حضور کے معجزات تھے. جب پتہ چلا نا وہ فلانا بھی بول رہا ہے یہ میلاد، فلانا بول یہ میلاد، ارے مجھے اختلاف اس بات سے نہیں. رہی بات آپ کا، اب مسلک کے حساب سے اگر بات کریں گے، آپ کا جو بھی مسلک ہے آپ مجھے بتائیں آپ کا مسئلہ کون سا ہے. خدا کی قسم تمہارے بزرگوں کی کتابوں سے اگر حضور کا میلاد ثابت نہ کیا تو پھر بتانا. سارے بولے نا، سارے. تاجدار ختم نبوت، پیچھے ایسے نہیں، پیچھے والے بھی تاجدار ختم نبوت. صرف اشارتاً میں چند حوالے دیتا ہوں، اپنے مسلک کے علماء سے جا کے پوچھ لینا. صرف حوالے دے رہا ہوں. میں نے مسلک کا نام پہلے نہیں لیا، پہلے میں نے صرف ذاتی طور پر سمجھایا ہے آپ لوگوں کو. حضور کی آمد سے اپنے اندر خوشی پیدا کرو، تکلیف پیدا نہ کرو. حضور کی آمد سے اپنے آپ کو خوش کرو، اذیت میں مبتلا نہ کرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے حوالے سے مسلک اہل حدیث ہے. مولانا صاحب کا نام صدیق حسن بھوپالوی ہے. کتاب کا نام الشمامۃ العنبریہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت میں اختلاف ہے. حضور کی ولادت کی کئی تاریخیں علماء نے لکھی ہیں، مگر اجماع امت یہی ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. مختلف تاریخیں لکھی اور آخر میں کیا کہا؟ اجماع امت، یعنی پوری امت اس بات پر جمع ہے کہ حضور کی ولادت کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو. تو صدیق حسن بھوپالوی الشمامۃ العنبریہ میں لکھتے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا باعث برکت، باعث رحمت اور اللہ کی رضا کا سبب ہے. اسی طرح مسلک دیوبند ہے. مولانا صاحب کا نام ڈاکٹر عبد الحی تھانوی ہے. اس نے اتنی کتاب ہے، تقریباً 90 سے زیادہ ہے اس کے پیج. اس کتاب کا نام ہے مومن کی زندگی کا ہر لمحہ 12 ربیع الاول ہے. مومن کی زندگی کا ہر لمحہ 12 ربیع الاول ہے. یہ صرف یوں سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی جھلک بتائی ہے. جب آپ بتائیں گے کہ میرا مسلک یہ ہے، مجھے میرے مسلک کے علماء کی کتابوں کے حوالے دو، تو پھر انشاءاللہ آپ کے مسلک کے علماء کی کتابوں کے حوالے دیں گے اور آپ کو بتائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ صدیق اکبر کے دور سے حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے. اب رہی بات یہ کہ صحابہ نے جھنڈیاں لگائیں، صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے وہ کیا، جیسے تم کرتے ہو. تو یاد رکھیے ہر زمانے میں انداز بدلتا رہا ہے، ہر زمانے میں انداز بدلتا رہا. حضور کے دور میں یہ نہیں تھا. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور ائمہ مجتہدین کے دور میں یہ سسٹم. اب ضرورت ہے کیا؟ ان دنوں میں لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آتے تھے، خطبہ نہیں ہوتا تھا، واعظ و نصیحت نہیں ہوتی تھی. حضور جب خطبہ فرماتے تھے تو 1 لاکھ صحابہ حضور کا خطبہ سنتے تھے. حجت الوداع کا جو خطبہ ہے 1.25 لاکھ صحابہ جنہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا، 1.25 لاکھ صحابہ، کیا انہوں نے حج کا خطبہ نہیں سنا؟ اسپیکر تو نہیں تھے، تو پھر کیسے سنا؟ حضرت صدیق اکبر کے دور میں حج نہیں ہوا نا. صدیق اکبر کے دور میں حضرت فاروق اعظم نے حج کا خطبہ پڑھا، تو کیا صحابہ نے حج کا خطبہ نہیں سنا؟
عمر کے دور میں بھی حج ہوا تو عمر نے بھی حج کا خطبہ پڑھا، جمعے کے خطبے پڑھے، جمعے ہوتے رہے ہیں نا، یا پھر آج کل جمعے شروع ہوئے ہیں؟ کیونکہ اب یہ اسپیکر آئے ہیں، آواز پہنچتی ہے، اب اگر یہ ہٹا دیں تو میری آواز میرے خیال میں اندر والے بھی سارے نہیں سن پائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ جس طرح دور بدل رہا ہے، ضرورت بدل رہی ہے، جس طرح کا ہمارا لباس سلا ہوا ہوتا ہے نا، ایسا لباس، اسی اسٹائل کا سلا ہوا لباس بھی صحابہ نے نہیں پہنا۔ جس اسٹائل سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس اسٹائل کے ہمارے مکان ہیں، ہماری گاڑیاں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ایسے صحابہ کے نہیں۔ آج بھی جو مکے مدینے جاتے ہیں انہوں نے صحابہ کے گھر دیکھے ہیں، وہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں، ان کے گھر کیسے ہیں اور ہمارے کیسے ہیں، فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو جس طرح زمانہ بدل رہا ہے، ہر چیز کا انداز بدل رہا ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر جب تک کسی چیز کی ممانعت نہ آئے تب تک وہ حرام نہیں ہوتی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں اس حدیث کے راوی، دور کے بھی نہیں، قریبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسنے لگی اور پورا عالم نور سے بھر گیا، سارا عالم نور سے معمور ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل زمین پر خاص کرم فرمایا، اور آسمان کے فرشتوں نے زمین والوں کو مبارکباد دی۔ یار آسمان والے ہمیں مبارک دینے آئے کہ اللہ کا تم پر احسان ہو گیا، اللہ نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا، اور ہمارا چہرہ اترا ہوا ہو تو فرشتے رب کی بارگاہ میں جا کر کیا عرض کریں گے، مالک محبوب تو تیرا تھا، یار تو تیرا تھا، پیارا تو تیرا تھا، جن کو دیا ان کو قدر ہی نہیں ہے، جن کو دیا ان کو قدر ہی نہیں ہے، ان کی حالت یہ ہے چہرے اترے ہوئے ہیں، کم از کم ان کو تو دیتا جن کے چہرے کھل جاتے، ان کو تو دیتا جن کو خوشی ہوتی۔ تو اس لیے حضور کی آمد پر ہم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے، حضور کی آمد پر ہم نے بولیے نا کیا کرنا ہے؟ سرکار کی آمد۔ ایسے تو نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا، سرکار کی آمد۔ دیکھیں میں نے بیان ختم کر دیا ہے، آپ صحیح طریقے سے نعرے کا جواب دیں گے تو میں جمعہ پڑھاؤں گا۔ سرکار کی آمد، باہر والے بھی ہاتھ بلند کر کے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، خاتم الانبیاء کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ باہر والے بھی ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں۔ ٹھیک ہے اگر آپ کے مسلک کے حساب سے میلاد منانا یا مرحبا کا نعرہ لگانا درست نہیں ہے آپ نہ لگائیں، میں نے حوالے تو آپ کو دے دیے، لیکن ختم نبوت میں تو کسی کے اختلاف نہیں، یہاں سب کے ہاتھ بلند ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔